جو ڈاکٹر نشیروان ہیں ان کی ملاقات میں ہو جاتی ہے. نہیں تو یہ میٹنگ یہی ہے، اسی پہ ہو رہا ہے، کیا یا فیصلے فیملی کرے یا چودھری صاحب کرے، یہی پہ بات، اسی پہ ہماری 3-4 سال ہو رہے کہ یہی فیملی خان صاحب کے قریبی ہے، اس کو زیادہ دکھ بھی ہے، یہ حقیقت ہے، وہ نیچرل ہے. لیکن دوسری بات طرف یہ ہے کہ خان صاحب نے اسی دن جب سلمان صفدر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی تو مسٹر گور صاحب کو میسج بھیجا تھا کہ جو چکدے صاحب کا ہے اس پہ عمل کرے. تو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں پھر کس کی ماننی ہے اور کون فیصلہ کرے گا. میٹنگ اسی پہ جاری ہے. اچھا، یہ دھرنا جاری رہے گا فی الحال؟ یہ بھی فیصلہ نہیں ہوا، ابھی میٹنگ جاری ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے مطابق ہوگا کہ آگے فیصلہ کیا کرنا ہے. لیکن جو بات ڈاکٹر صاحبان نے سلمان راجہ صاحب کو، علامہ صاحب کو اور گوہر صاحب کے ساتھ جو ملاقات کی اور وہی میسج جو اس کی چکدے صاحب کو کنوے کیا، اسی بنیاد پہ چکدے صاحب نے سر آگے اگر بڑھا. فیصلہ ہوتا ہے کہ فیصلہ چکدے صاحب کا مانا جائے گا، جو کہ ظاہر ہے پارلیمانی اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، لیکن جو لوگ احتجاج کر کے بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کسی کا فیصلہ نہیں مانیں گے، ہم صرف علیمہ خان کی بات مانیں گے، تو ان کو کیسے اٹھائیں گے آپ؟ نہیں، وہ تو ہم نے بٹھائے نہیں، تو ہم اٹھائیں گے کیوں؟ ہم اس کو سپورٹ کرتے، جو خان کے لیے نکلتا ہے جہاں نکلتا ہے ہم اس کے ساتھ ہے، اس کو سپورٹ کرتے، اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہ آسان کام نہیں، کہنا بہت آسان ہے. اپنے گھروں سے آ کے کسی ویرانے میں سڑک پہ، یہ آسان کام نہیں ہے. لیکن جو اس کی پہلے بھی اپنی مرضی تھی، اب بھی اب مرضی، آئندہ بھی انشاءاللہ اگر کوئی بیٹھے گا تو پارٹی اس کو تو سپورٹ. سر پارٹی ڈیوائڈ ہو جائے گی نا، نہیں، یہ تو علیمہ خان کی مانتے ہیں، نہیں، پارٹی تو ڈیوائڈ نہیں ہوتی. پارٹی پہلے ڈیوائڈ نہیں ہوئی تو اب کیا ڈیوائڈ ہوگی؟ خان صاحب کا جس پہ ہاتھ ہوگا پارٹی ورکر بھی اس کے ساتھ ہوں گے اور عوام بھی اس کے ساتھ. بہت شکریہ. آپ نے کہا تھا کور کمیٹی یا پارلیمانی کا حصہ نہیں ہوں، تھوڑا ناراض ہوئے تھے آپ، ابھی وہ سارٹ آؤٹ ہو گیا. ایک بات تو یہ میں بتا دوں کہ مجھے غلط کوٹ کیا گیا اس وائس میسج میں، تو ایسی کوئی بات نہیں کہ میں پارٹی کا حصہ ہوں. میں نے کہا ان کے ساتھ نہیں، مجھے الگ سیٹ الاٹ کرے تھا کہ مجھے ٹائم ملے. بات میں یہ تھا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ پارلیمانی پارٹی کی بات ہوتی ہے یا وہ گروپ ہوتا ہے، وہ ہمارا گھر ہوتا ہے. گھر میں بات کر بھی کہتے، اظہار رائے بھی رکھتے. ضروری نہیں کہ وہ بات اگر کوئی نکالے اسی بنیاد پہ آپ کوئی بندہ کسی کو کوٹ کرے نا. تحفظات دور ہو گئے آپ کے؟ نہیں، تحفظات ہمارے ہوتے بھی ہے، دور بھی ہوتے، دوبارہ ہوتے ہیں، تو ہمارا گھر ہے، یہ اس طرح سے چلتا رہتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ آج کی جو میٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ فیملی کی یہ طے کرنا ہے. نہیں، تو یہ طے نہیں کرنا کہ فیملی نہیں کرنا ہے، یہ طے کرنا ہے کہ فاصلے، جس طرح آپ نے کہا کہ فیملی کہہ رہا ہے کہ میں نہیں، وہ آپ نے یہ بات کی. تو میں نے کہا یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کس کو ماننی ہے، آیا کس کے ساتھ چلنا ہے، اسی پہ کہ شاید یہ، کیونکہ اگر ہم تقسیم ہوں گے تو اس سے مخالفین کو فائدہ پہنچا. اگر ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، ایک دوسرے کو انڈرمائن کریں گے، تو اس سے ہم خان کا فائدہ نہیں کر رہے، نقصان کر رہے. تو اسی پہ کہ یار فیصلہ ہمیں مستقبل میں، یہ تو چلا جائے گا آج کل پرسوں ہوتے ہوئے، آئے مستقبل میں ہمیں کس طرح آگے چلنا ہے. آیا فیملی اور قیادت ساتھ بیٹھ کے فیصلے کرے، آیا فیملی فیصلہ کرے، قیادت فیصلہ کرے، یا کوئی اور فورم ہو جو یہ فیصلے کرے. تو اسی فورم پہ بات کر دے کہ بھائی جان آئندہ اگر آج ایک طرف مجھے صوبائی صدر میں نے کال دی پرسوں جب خان صاحب کا آیا، تو میں نے اپنی طور پہ، کیونکہ میرے جو ڈسٹرکشن صوبہ بنتا تھا، تو میں نے صوبے کے ایم پی ایز ایم این اے صاحبان کو کہا کہ آپ جو ہے پریس کلب کے سامنے احتجاج کرے جمعے کے دن. رات کو پھر یہاں پر اسی ٹائم ہمیں پتہ چلا کہ یہاں فیصلہ ہوا کہ ڈی چوک پہنچے. جب ایم پی ایز ایم این ایس ڈی چوک پہنچے تو پھر یہی تنقید ہوئی کہ آپ حلقے میں کیوں نہیں، حلقے میں بیٹھے. جب پہلے ڈی چوک کی نعرے لگتے تھے، آج یہ ہے کہ آپ وہاں کیوں نہیں ہے. تو اس کی یہ چیز تھوڑی کنفیوژن بن جاتی ہے. تو ہمیں، کیونکہ ہمارا یہ لڑائی ہے، یہ آسان نہیں ہے. جن کے ساتھ ہے نہ وہ آئین کو مانتے، نہ قانون کو مانتے ہیں، نہ ان پہ، مجھے تو عجیب ہے کہ وہ انسان بھی ہے کہ نہیں. جس طرح ہماری سیری قیادت کے ساتھ، مجھے یہ پہلے تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں، یہ نہیں کہ میں اپنی بات کرتا ہوں، لیکن جو ہماری قیادت نے یہاں 3-4 دن گزارے، مذاق نہیں یار، بغیر بستر کے، بغیر رضائی کے، بغیر خوراک کے، بغیر کٹ کے بندہ پھر اس کی نیت پہ شک کرے، تو میرا خیال یہ مناسب نہیں ہے. ہمیں اس کی، چاہے کمزور ہے انسان ہے، غلطیاں بھی ہوتی، خامیاں بھی ہوتی، لیکن اگر ابھی اندر ایک بہت زبردست بات ہوئی کہ ہم جس کو لڑانا ہے ہم اس کو کمزور کرے، اس پہ تنقید کرے اور پھر کہ لڑائی، تو یہ نہیں ہو سکتا. آپ اس کو، یار یہ ہمارے اتنی سینئر لوگ، یہ بیچارے 3 دن سوچے. مجھے ابھی ایک سینیٹر صاحب نے کہا کہ یہاں پر اب پانی کا ایشو ہوا تھا،
تو اس نے کہا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بندے نے پانی مانگی تو میں نے جو واش روم میں جو ٹینکی ہوتی ہے اس نے کہا میں نے ٹینکی سے پانی نکال کے اس نے کہا میں نے اس کو دی. اس نے کہا وہ مانگ رہا تھا میں کہاں سے دیتا تھا. تو اندازہ کر لے پھر آپ اس کو کرے کہ یہ خواہشی تھی یہ فرمائشی تھا تو یہ مناسب نہیں ہے. اس وجہ سے ہمیں مستقبل میں کیونکہ ہمیں ایک بڑی پارٹی ہے ہمیں منظم ہو کے آگے بڑھنا ہے. جس نے خان صاحب کے ساتھ وزٹ کیا تھا خان صاحب کو دیکھا تھا تو اس کے مطابق تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے. جو 15% کی بات ہوئی تھی بات اس طرح کی 15% پہلے سے بہتر شاید ابھی میں کس پوزیشن میں نہیں ہوں. میں ڈاکٹر صاحبان سے بات ہوئی لیکن میں نے جو چکزئی صاحب کو سنا تو وہی ہوا جو راجہ صاحب کو راجہ صاحب جیسے دور صاحب کی کل ڈاکٹر صاحبان سے ملاقات ہوئی تھی. تو ابھی اسکرین بھی بنا رہے کہنا. چکزئی صاحب نے یہ بھی کہا کہ خان صاحب نے بتایا ڈاکٹرز کو کہ پہلے مجھے گھڑی نظر آتی تھی اب سوئی بھی نظر نہیں. اس کا وہ تو مثال دے رہا تھا نا کہ مثالتاً کہہ رہا تھا کہ پہلے کافی چیزیں جو تکلیف جو تھی تو ابھی فرق پڑا ہے. یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا نہیں کہ گھڑی نہیں نظر رہتی اور ابھی سوئی نظر نہیں. مثالتاً کہا نہیں لیکن یہ بتائیں کہ جو فیملی ہے فیملی کہتی ہے کہ ہم کسی رپورٹ کو نہیں مانیں گے جب تک فیملی ممبر کی یا ڈاکٹر سے ملاقات ملاقات میں گیا تھا ابھی ایسی بات نہیں ہے لیکن میں ڈاکٹر تھوڑا ہی ہوں. ذاتی والدین بھی کے ساتھ آن لائن آپ کے ساتھ خان کے ذاتی والدین بھی آپ کے ساتھ آن لائن. میں کہہ رہا ہوں ابھی محمود خان بتائیں گے سب کو. ٹھیک ہے نا محمود خان سب کو بتائیں گے. ذاتی طور پہ اطمینان کا اظہار کرتے ہیں. بھائی بات سنو یار میں کہتے ہیں وہ بتائے گا تو سب پہلے ساری باتیں میں بتا دوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں ساری باتیں بتا دوں. بس یہ ایک دفعہ کنفرم کر دیں کب تک جاری رہے گا سر یہ بتا دیں یہ بتا دے گا دھرنا جاری ہے. کب تک یہ بتا دیں دھرنا جاری ہے. اور تمام ممبران نے ہمارے جتنے بھی یہاں آج لوگ موجود تھے 100 سے زیادہ 200 کے قریب ایم این ایز تھے ایم پی ایز تھے سب نے یک زبان ہو کر یہی بات کی. سر اگر محمود چکزئی صاحب کہہ دیتے ہیں کہ ہم مطمئن ہیں اور جو دھرنے ہیں پورے پاکستان میں وہ ختم کر دیے جائے تو جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جب تک علیمہ خان صاحب ہمیں نہیں کہتی ہم نہیں اٹھیں گے کل ہم ثوابی سے ہو کے آئیں گے. ان کو کیسے مطمئن کیا جائے گا؟ دیکھیے ایک تو پارٹی کا نظم ہے ایک جو لوگ ہیں خان صاحب کے چاہنے والے ہیں خان صاحب کے سپورٹر ہیں وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. پارٹی کا نظم بہرحال ہم قائم رکھیں گے. چکزئی صاحب اور علامہ ناصر کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس پر بطور پارٹی ہم عمل کریں گے. اگر کوئی بطور فرد کچھ اور کرتا ہے وہ پارٹی کے نظم سے اپنے آپ کو باہر کر لیتا ہے اپنے جذبات کے تحت کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کی ثوابدید اور ذمہ داری اسی کی ہے. احمد خان نیازی اس طرح کافی لوگ موجود ہیں جی. ٹھیک ہے بہت سے لوگ ہیں جو پارٹی کے نظم سے اپنے آپ کو میں کسی کا نام نہیں لے رہا پابند نہیں سمجھتے تو وہ اپنی بات خود کریں اور اس کی ذمہ داری بھی خود دیں. پارٹی کا نظم بہرحال چکزئی صاحب اور علامہ ناصر سر جیسے آپ نے کہا عمران خان صاحب نے چکزئی صاحب کو ذمہ داری دی ہے اور آج چکزئی صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے دھرنے ختم کرنے ہیں تو کیا علیمہ خان صاحبہ ان کے جو فیصلہ ہے اس کی پابند ہوں گی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے علیمہ خان صاحبہ تو پارٹی کا حصہ نہیں ہے نا کوئی لیکن وہ کہتی ہیں کہ ہم ایسی رپورٹ کو نہیں مانتے جو وہ ٹھیک ہے بطور خاندان ان کا حق ہے نا یہ کوئی سیاسی معاملہ تو نہیں ہے. صحت جو ہے یہ ایک ذاتی نوعیت کا معاملہ ہے اور خاندان کو حق ہے ان کو حق ہے کہ اپنے بھائی کی صحت کے حوالے سے وہ اسی رپورٹ کو مانیں کہ وہ ڈاکٹر دے جس پہ ان کو اعتبار ہے تو وہ اپنی بات کرنے میں جائز ہے. سر اس طرح تو پھر پارٹی ڈیوائڈ ہو رہی ہے. اگر علیمہ خان صاحبہ نہیں مانتی اور ایک طرف خان صاحب نے ڈیوٹی لگائی ہے چکزئی صاحب کی تو یہ تو پھر پارٹی ڈیوائڈ ہوگی. ڈیوائڈ نہیں ہوگی. دیکھیں چکزئی صاحب اور علامہ ناصر پہ علیمہ خان صاحبہ کا بھی مکمل اعتماد ہے. وہ ان کو سیاست میں بالکل معتبر جانتی ہیں وہ خان صاحب کے منتخب کردہ عہدیداران ہیں. ایسا نہیں ہوگا مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آتا.